الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حامیم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب قابل التوب والشديد لقبض ذي الطول إلى آخر الآيات صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں اور دوستو، اسماء الحسنہ کی اس نشست میں، اس مجلس میں انشاءاللہ ذی الطول پہ ہم گفتگو کریں گے، جو سورۃ الغافر میں یا دوسرا نام سورۃ المؤمن بھی ہے، اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اسماء الحسنہ کی ہماری یہ نشستیں تقریباً 80 سے زائد ہو چکی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے وہ بیشتر نام، وہ اسماء الحسنہ جو مفرد ہے، ایک ہی، ان سب کی گفتگو ہو چکی ہے، جیسے الرحمن ہے، الرحیم ہے، مالک ہے، عزیز ہے، غفار ہے، حکیم ہے۔ اس کے بعد ہماری چند ہفتوں سے بلکہ چند مہینوں سے جو گفتگو ہو رہی ہے، ان اسماء الحسنہ کی جو مرکب ہے، یعنی دو لفظوں سے ملے ہوئے ہیں، جیسے ذوالجلال والاکرام ہے، اور اس سے پہلے کی گفتگو میں شدید المحال پہ گفتگو ہوئی ہے، اور آج انشاءاللہ ذی الطول پر ہم گفتگو کریں گے۔ یہ جو مرکبات ہے، یعنی دو لفظ یا دو لفظوں سے زائد مل کر بنے ہوئے ہیں، یہ بھی دراصل اللہ تعالیٰ کے وہ اسماء ہیں جن سے ہم کو اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب ہوتی ہے، محبت نصیب ہوتی ہے، تعلق نصیب ہوتا ہے، جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ فرمائیں کہ دیکھو اسماء حسنہ، ان کو تم اپنی دعاؤں کا ذخیرہ بناؤ، چھوڑ دو ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں غلطیوں کا ارتکاب کرتے ہیں، الحاد کرتے ہیں، وہ اپنے کیے کا بدلہ پائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے وہ نام ہیں جس سے عقیدہ توحید کی تعمیر ہوتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے جمال کی صفات، اس کے جلال کی صفات، اس کے کمال کی صفات، جب کوئی پہلو تشنا نہیں رہ جاتا تو انسان غیر اللہ کو پکارنے کی ضرورت نہیں محسوس کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے ان پیارے پیارے ناموں کا، اسماء الحسنہ کا خوب تذکرہ فرمایا۔ بے شمار آیتیں ہیں جن کا اختتام، جن کو تفسیر کی اصطلاح میں فواصل الآیات کہتے ہیں، وہ اسماء الحسنہ پر ہوتا ہے۔ بے شمار آیتیں، سینکڑوں آیتیں بلا مبالغہ۔ کہیں آپ دیکھیں گے العزیز الحکیم ہے، کہیں العزیز العلیم ہے، کہیں الرحمن الرحیم ہے، کہیں غفور الرحیم ہے۔ اور سورۃ الحشر میں تو اللہ تعالیٰ نے اس کی پوری تفصیل بیان فرما دی، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون، هو اللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنى یسبح لہ ما فی السماوات و ما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ ایک تسلسل ہے اور ایک
کڑی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے، ایک سنہری کڑی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اسماء الحسنہ کو پرو دیا کہ ان کو سمجھو، ان کو سمجھنے سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل ہوگا، ان کے سمجھنے سے تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ للہ 99 اسمن، کہ اللہ کے 99 نام ہیں، فرمایا فمن احصاها دخل الجنہ، جس نے ان کو حاصل کر لیا، پا لیا، سمجھ لیا، ان کی حقیقت کو پا گیا، وہ تو جنت میں داخل ہو کر رہے گا۔ 99 کے سلسلے میں بیشتر محدثین اور مفسرین کی رائے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت کے لیے بیان کیا، فگر نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ جو اسماء حسنہ قرآن پاک میں بیان کیے گئے، جو اسماء حسنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں پائے جاتے ہیں، ان سب کو کاؤنٹ کریں تو آپ 100 سے کہیں زیادہ ہے۔ اس میں بعض لوگوں نے، بعض اہل اللہ نے، بعض صحابہ نے بھی، شاید حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی 99 نام گنانے کی کوشش کی، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن 99 میں 99 میں منحصر نہیں ہے، موقوف نہیں ہے، اور بھی زیادہ ہو سکتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ذریعے سے جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کو سمجھنے سے جہاں قرآن فہمی پیدا ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو سمجھنے سے جہاں ہمارا عقیدہ پختہ ہوتا ہے، عقیدہ توحید بہت مضبوط ہو جاتا ہے، وہیں اگر تدبر کریں، غور و فکر سے کام لیں اور اس کی تہ میں جائیں، تو پھر ان ناموں کا ہماری عملی زندگی، جو پریکٹیکل روزمرہ کی زندگی ہے، اس پہ بہت بڑا اثر پڑتا ہے، بہت بڑا اثر پڑتا ہے۔ اور لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کچھ تصوف کی چیزیں، اسماء حسنہ یاد کر لے تو بہت اچھی بات ہے، حدیث میں بشارت ہے۔ نہیں، احصاہا، حضور نے فرمایا ان کی حقیقت کو پالو۔ تو میں نے شروع سے یہ بات عرض کی آپ کی خدمت میں، مکرر بلکہ ہر بار اعادہ کرتا ہوں کہ ان ناموں کا ایک اثر ہماری ذات پر ہونا چاہیے، ہمارے وجود پر ہونا چاہیے۔ اگر وہ رحمان ہیں تو ہمارے اندر بھی مہربانی پیدا ہونی چاہیے، اگر وہ رزاق ہے تو ہمارے اندر بھی لوگوں کو کھلانے کی، مخلوق کو کھلانے کی صلاحیت پیدا ہونی چاہیے۔ کیونکہ آپ قرآن پاک میں دیکھیں گے یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و اسیرا و یتیما، کھانا کھلانے پر بہت آمادہ کیا گیا۔ ایک ایمان والے کا مزاج ہوتا ہے، وہ بھوکوں کو نہیں دیکھ پاتا، ان کے کھانے کا انتظام کرتا ہے۔ کیوں؟ وہ یہ رزاقیت کی صفت کا ایک اثر ہے جو بندے مومن پہ پڑتا ہے، ایک ریفلیکشن ہوتا ہے۔ دیکھیے اتنے پردے لگانے کے باوجود سورج کی روشنی چھن چھن کے کہیں نہ کہیں سے آ رہی ہے، لہذا وہ نور الہی اگرچہ کہ اس میں بڑے پردے ہیں، لازمی بات ہے، اس کی ایک ادنا سی تجلی ہوئی تھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے تھے۔ ان پردوں کے باوجود مومن کے دل پر وہ اللہ تعالیٰ کے نور کا ایک انعکاس، ایک ریفلیکشن ہوتا ہے، اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مثل نورہ کمشکاۃ، اس کا نور ایسے ہے جیسے کہ ایک محراب میں اس کو جلایا گیا، شمع روشن کر دی گئی ہو اور پھر وہ نور پھیل رہا ہو چاروں طرف۔ فی بیوت اذن اللہ یذکر، یہ ہمارے دل ہے، اللہ کے نور کے گھر ہیں، جو بندوں کے، ایمان والوں کے دلوں میں وہ نور، جیسے جیسے اللہ کی معرفت بڑھتی ہے نور بڑھتا ہے۔ یہ وہ نور ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے ہم کو محنت کرنی چاہیے، یہ وہ نور ہے جس کا میرے اور آپ کے وجود پہ ایک اچھا اثر پڑنا چاہیے۔ روایت میں آتا ہے، اگرچہ اس کی سند پر مجھے تحقیق نہیں ہے، کبھی موقع ملے تو میں کروں گا، تخلقوا باخلاق الرحمن، رحمان جیسے اخلاق اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرو، تو وہ معاف کرنے والا ہے، ہم بھی معاف کرنے والے بنے، وہ جود و سخا کرنے والا ہے، ہم بھی سخاوت کرنے والے بنے، وہ کریم ہے، ہمارے اندر بھی شرافت پیدا ہو، وغیرہ وغیرہ۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال،
دیکھو اللہ جمیل ہے نا، تو ہر چیز میں جمال پسند فرماتا ہے، ہماری شخصیت میں بھی جمال ہے۔ اس حیثیت سے اسماء حسنہ کا غیر معمولی اثر ہماری اپنی عملی زندگی میں پڑتا ہے، اور یہ پڑھنا چاہیے۔ اگر نہیں پڑھ رہا ہے تو گویا ہم نے اس کے تقاضے کو پورا نہیں کیا، اس کا حق ادا نہیں کیا۔ یہی وہ بیک گراؤنڈ ہے، یہی وہ پس منظر ہے کہ ہم اسماء حسنہ کی مجلس کرتے ہیں، اور اتنی شدید دھوپ میں، جبکہ اکثر و بیشتر لوگوں کا عالم یہ ہے اپنے اے سی روم سے برآمدے میں آنا نہیں چاہ رہے ہیں۔ آپ حضرات نے اتنی بڑی قربانی کی، دور دراز سے تشریف لائے، تو یہ لوجہ اللہ ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس مجلس کو قبول فرمائے گا، برکتوں سے مالا مال فرمائے گا۔ کہ ہم لوگوں نے اسماء حسنہ کو اہمیت نہیں دی جو اہمیت قرآن پاک نے دی ہے، ہم نے اسماء حسنہ کو اہمیت نہیں دی جو اہمیت اللہ تعالیٰ نے خود اپنے کلام پاک میں دی، ہم لوگوں نے اسماء حسنہ کو اہمیت نہیں دی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے بیان کی، احادیث میں تذکرہ فرمایا۔ ہم لوگوں نے سمجھا ایک ذکر کا ایک طریقہ ہے، کچھ لوگ سیکھ لیں، یاد کر لیں، رٹ لیں تو بہت اچھا ہے۔ نہیں، اس کو سمجھنا، اس پہ تدبر کرنا، یہ ہمارے اور آپ کے لیے معرفت کے دروازے کھول دیتے ہیں، اور ہمارے علم کو، ہماری عقل کی بندشوں کو کھول کر وسعتیں دیتے ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کے اس تسلسل کو الحمدللہ، جیسے میں نے عرض کیا کہ 80 سے زائد یہ نشستیں ہو چکی ہیں، اور ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے، اور آج ہم گفتگو کرنے والے ہیں ذی الطول پر، جس کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا سورۃ الغافر میں۔ اس کا ایک دوسرا نام سورۃ المؤمن بھی ہے، اور صورتوں کے نام میں اگر کوئی تبدیلی محسوس ہو تو آپ گھبرائیں نہیں، نام تبدیل ہوتے ہیں، صورت سیم ہوتی ہے۔ دیکھیے اس میں فرعون کے سامنے ایک مومن حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھنے والی شخصیت کا تذکرہ ہے، جنہوں نے فرعون سے جھگڑا کیا، حالانکہ وہ فرعون کے خاندان کے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وکالت کی، اور پھر ان کو شہید کیا گیا۔ اس مومن کا تذکرہ ہونے کی وجہ سے سورۃ المؤمن کہتے ہیں، اور شروع میں غافر الذنب کا لفظ آیا، اسی لیے سورۃ الغافر کہتے ہیں۔ صحابہ کا معاملہ یہ تھا، صحابہ نام نہیں دیتے تھے بلکہ کہتے تھے السورۃ التی ذکر فیہ کلمۃ الغافر، السورۃ التی ذکر فیہ کلمۃ المؤمن، ایسے وہ کہتے تھے۔ اب ہم لوگ مختصر کر کے، اتنی زیادہ بڑی عربی کہاں سے بولے، ہم لوگوں نے مختصر کر دیا، سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران، سورۃ المؤمن، سورۃ الغافر، سورۃ الدہر، سورۃ النساء۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ یہ وہ صورت ہے جس میں اس چیز کا، سورۃ البقرہ یعنی گائے کا تذکرہ، یہ وہ صورت ہے جس میں مومن کا تذکرہ۔ اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو نازل فرمایا ہے، جو کتاب بہت ہی ایسی ہستی اور ایسی ذات کی جانب سے ہے جس کو غلبہ ہے، کنٹرول ہے، العزیز العلیم، جس کا علم اپنا ذاتی علم ہے، جس کا علم بہت گہرا ہے، نہ ختم ہونے والا ہے، جس کا علم لاسانی ہے، لافانی ہے، غافر الذنبی، جو گناہوں کو معاف فرماتا ہے، قابل التوبی، جو توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ اب یہ الفاظ بھی قابل تشریح ہے، لیکن ہماری گفتگو تو آگے ہے۔ ارشاد فرمایا کہ قابل التوبی و ذی الطولی، ذی الطول پر ہم گفتگو کریں گے۔ اب میں بیچ میں کبھی کبھی ذو الطول بھی کہہ دوں گا، تو یہ بھی یاد رکھیے یہ کوئی نام بدل نہیں جاتا ہے، عربی کے اعتبار سے ذو، ذا اور زی، یہ جو سینٹنس کا لوکیشن ہوتا ہے وہ کہاں پر واقع ہے اس اعتبار سے چینج ہو جاتا ہے، اس اعتبار سے تبدیل ہو جاتا ہے۔ آپ کہیں گے ذو مالن، ذا مالن، ذی مالن، ذو علم، ذا علم، ذی علم۔ اگر مرفوع ہے تو ذو علم، منصوب ہے تو ذا علم، اور مجرور ہو تو ذی علم۔ یہاں چونکہ مجرور ہے اس لیے ذی الطولی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ اب ہم گفتگو کرتے کرتے
ذوالطول اگر میں کہہ دوں تو بعد میں آپ اپنی پریشانی کا مظاہرہ نہ کریں، اظہار نہ کریں۔ کبھی ایسا ہوا ذوالجلال والاکرام میں بعض لوگوں نے کہا کہ آپ نے کبھی زی کہہ دیا کبھی زا کہہ دیا، تو گرامیٹیکلی چینج ہو سکتا ہے، معنوں میں تبدیلی نہیں ہوتی ہے۔ یہ عربی کا حسن ہے کہ اس تبدیلی سے کنسٹرکشن آف سینٹنس چینج ہو جاتا ہے، بدل جاتا ہے۔ مبتدا خبر سے معلوم یہ ہوا مفعول بھی بن گیا، مفعول بھی سے معلوم ہوا جار مجرور بن گیا، ایک الگ بحث ہے۔ زیادہ بحث کروں گا تو آپ اکتا جائیں گے گرامر کی۔ اختصار کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں، ذوالطول، ذوالطول، ذوالطول ایک ہی معنوں میں ہوگا، لیکن طول پہ یاد رکھیے طا پہ فتحہ ہونا ہے۔ طول طا پہ فتحہ ہونا ہے، جس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ زبر کہتے ہیں اردو میں۔ یہ اگر آپ اس فتحہ کو ضمے سے چینج کر دیں گے تو بہت معنی بگڑ جائیں گے۔ طول اگر کہہ دیں نعوذ باللہ، طول کے معنی ہوتے ہیں لینتھ کے، لمبائی، لینتھ، طول اردو میں بھی بولتے ہیں طول، عرض و طول کہتے ہیں۔ تو طول کے معنی ہوتے ہیں لمبائی کے، طول کے معنی کیا ہوتے ہیں اس پہ ہم آگے بحث کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفت میں سے ایک صفت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ غافر الذنب، گناہوں کو معاف فرمانے والا، غفور الرحیم پہ تو ہم بہت بحث کر چکے ہیں، قابل التوب، توبہ قبول کرتا ہے، تواب پہ بھی ہماری گفتگو ہو چکی ہے، ذی طولی، طول والا ہے وہ۔ یہ طول کا جو لفظ ہے طا واو لام فتحہ کے ساتھ، یہ اس کو سمجھنے کے لیے آپ اس کا قرآن پاک میں اور کہاں استعمال ہوا ایک بار غور کر لیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو اور مزید 2 مقامات پر استعمال فرمایا۔ ایک سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو انسان اپنی عمر کو پہنچ جائے، سن بلوغ کو پہنچ جائے، نکاح والی عمر کو پہنچ جائے، نکاح کر لے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ دیکھو نکاح کا وقت ہو جائے نکاح کر لو، کیونکہ اس سے تمہاری نگاہوں پہ بھی قابو رہے گا، تمہاری شرمگاہوں پہ بھی قابو رہے گا، گناہ کا ارتکاب نہیں ہوگا۔ یہ اسلامی شریعت ہے۔ اب ہم لوگوں نے نکاح کو اتنا مشکل کر دیا، اس کے ساتھ ہم نے تفیلی وہ خرچے، وہ سیلیبریشن، فنکشنز، وہ چیزیں لگا دی جس کی وجہ سے بہت مصیبت ہو گئی، ورنہ اسلام نے ترجیح دی کہ نکاح کے قابل ہو گئے نکاح کر دیا کرو۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ دیکھو نکاح کا وقت آ جائے نکاح کرو، اور اگر تمہارے پاس نکاح کی حیثیت نہیں ہے، مہر دینے کے لیے نہیں ہے، تھوڑا بہت ولیمے کی بھی ضرورت ہوگی، لیکن تیسری چیز تو بہت اہم ہے، وہ ہے اہلیہ کا خرچہ۔ 2 چیزوں کا شوہر ذمہ دار ہوتا ہے شریعت اسلامی میں، ایک نفقہ اور ایک سکنا۔ نفقے کے معنی کھانے پینے کا خرچہ جس میں ڈریس بھی آ جاتا ہے، اور سکنا معنی گھر، رہنے کے لیے شیلٹر ہو، گھر ہو، جس سطح کے جس لیول کی زندگی اس لیول کا۔ لیکن ارشاد فرمایا کہ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا فَلْيَنكِحْ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، جس کے پاس خرچہ نہیں ہے، یہاں پہ ترجمہ دیکھیے خاص ہے، پیمنٹ کا انتظام نہیں ہے اور دینے کے لیے مال نہیں ہے، سارے مفسرین نے الغنا والسعہ لکھایا، یعنی امیری، تونگیری، کشادگی اور خرچ کرنے کی صلاحیت۔ سیدھا ترجمہ ہم کر لیں، خرچ کرنے کی صلاحیت جس میں نہیں ہے وہ بھی نکاح کرے۔ فرمایا باندیوں سے نکاح کر لو جو ایمان والی ہیں۔ وہ باندیوں کا زمانہ تھا، اب تو ختم ہو گیا، اب بلا وجہ باندی کو تلاش نہیں کرنا چاہیے، وہ غلامی کا زمانہ ختم ہو گیا، نہ مرد میں غلام رہ گئے نہ خواتین میں باندی رہ گئی۔ تو باندیوں میں کیا تھا مسئلہ؟ مہر دینے کا مسئلہ نہیں ہوتا تھا، اور آپ یوں سمجھ لیجیے کہ وہ سیلف سفیشینٹ ہوتی تھی، وہ اپنا خرچہ خود، خدامہ ہوتی تھی نا، وہ کام کرتی تھی تو ان کا خرچہ اٹھا لیا کرتی تھی۔ اسی لیے ارشاد فرمایا اگر تمہارے پاس پیمنٹ کے لیے خرچے کی صلاحیت نہیں ہے تو تم باندیوں سے نکاح کرو، لیکن پاک دامن رہو، بے حیا نہ ہو، کسی گندے گناہ میں تم انوالو نہ ہو جاؤ، تباہ نہ ہو جاؤ، تمہارے اخلاق، تمہارا کردار، تمہاری آخرت برباد نہ ہو، اسی لیے نکاح۔ تو طول کا ترجمہ وہ وہاں پر آپ کیا کریں گے؟
خرچ کرنے کی صلاحیت، کشادگی، دینے کی صلاحیت ہو، پیمنٹ انسان کر سکے۔ دوسرا مقام ہے وہ سورۃ توبہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بہت سے لوگ تھے اے نبی آپ کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے ہم کب تک ڈرپوک بنے بیٹھے رہے، حکم دیجیے، تلوار لے کے نکلیں گے، دشمنوں کو ختم کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اب وقت آ گیا، اب اللہ تعالیٰ حکم جہاد دے رہا ہے، نکلو۔ فَإِذَا أُنزِلَ سُورَةٌ، جب جہاد کی صورت نازل ہو گئی، استأذن الذین اولو الطول منکم، تو پھر طاقتور قسم کے لوگ بھی گھروں میں بیٹھے رہنے کو ترجیح دی، وَرَضَوْا بِأَن يَكُونَ مِنَ الْخَوَالِفِ۔ ارشاد فرمایا کہ دیکھو اب راہ فرار اختیار کر رہے ہیں منافقین، اور اب گھروں میں بیٹھ رہے ہیں جبکہ لڑنے کی قدرت ہے۔ یہاں پہ دیکھیے ترجمہ کیا ہو رہا ہے، اولو الطول کا ترجمہ ہو رہا ہے قدرت والے، کنٹرول، قابو، جسمانی صلاحیت اچھی، طاقتور ہے، بیمار نہیں ہے، پریشان نہیں ہے، وہ نکل سکتے ہیں، وہ جنگ کر سکتے ہیں، جنگ کی صلاحیت ہے ان کے اندر، طاقتور ہے، لیکن ایمان نہیں ہے، نفاق ہے، تو گھروں میں بیٹھ گئے، عورتوں کے ساتھ بیٹھ گئے، چھپ گئے۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جو لڑنے پر قادر ہے، نوجوان ہے، صحت مند ہے، چلتا پھرتا ہے، تو وہ حضور کے ساتھ نکلے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہوا تبوک تک، 1 مہینے کا سفر ہوا، پھر 1 مہینے کی واپسی، تقریباً 50 دن کا یہ پورا سفر رہا، 25 دن جانے میں 25 دن، حالانکہ جنگ نہیں ہوئی، دشمن بھاگ گیا، رومی لشکر بھاگ گیا، ہیبت کھا کے اس کے پیر اکھڑ گئے، لیکن بہت اس جنگ کے، اس سفر کے کہہ لیجیے بہت فائدے ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی سرحد 800 کلومیٹر دور تک بڑھا دی، تبوک تک۔ اور جو چھوٹے چھوٹے راجے، مہاراجے، قبیلے تھے، قبیلے کے سردار، ان لوگوں سے کہا ہمارے ساتھ رہو گے یا رومیوں کے ساتھ رہو گے؟ سب نے کہا نہیں، ہم آپ کے ساتھ رہیں گے۔ تو دیکھیے اسلامی مملکت کتنی بڑی ہوگی، نمبر 1 فائدہ۔ نمبر 2 یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس سفر کو ایک ایگزامینیشن بنایا، امتحان، کہ کون ہے وہ اللہ کے بندے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قربانی دیں گے۔ سخت گرمی میں یہ سفر تھا، مئی کے مہینے میں تھا، آپ اندازہ کیجئے عرب کی گرمی، مئی کا مہینہ، یہاں ہم لوگوں کی حالت خراب ہو رہی، عربوں میں تو اور گرمی رہتی۔ اور پھر لمبا سفر تھا، 3-4 دن کا سفر نہیں تھا۔ اور تیسری چیز یہ کہ لشکر بہت بڑا تھا، روم کا لشکر تھا، اس وقت کی ویل اسٹیبلشڈ حکومت تھی، رومن امپائر۔ 2 ہی تو حکومتیں تھی، پرشین امپائر، رومن امپائر، یہی دونوں لڑتے رہتے تھے، بھیڑتے رہتے تھے، اور عربوں کو بیچاروں کو میدان جنگ بناتے تھے۔ آج بھی ان کا یہ کمینہ پن جاری ہے، لڑتے ہیں اور عربوں کو میدان جنگ بناتے ہیں۔ مفادات ان کے ہوتے، فرانس لڑ رہا ہے، کون لڑ رہا ہے؟ انگلش، برٹش لڑ رہے ہیں۔ میدان جنگ کیا ہے؟ تونس۔ میدان جنگ کیا ہے؟ مصر۔ میدان جنگ کیا ہے؟ مغرب۔ یہ ہے ان کا کمینہ پن جو صدیوں سے جاری ہے۔ اس سازش کو سمجھنا، یہ صحابہ نے سمجھا تھا اور ان کی چھٹی کر دی، دونوں امپائر، رومن کی بھی چھٹی کی، پرشین کی بھی چھٹی کی۔ خیر دوسری بات ہے، میں عرض کر رہا تھا کہ اتنا لمبا سفر تھا، حضور نے سفر کی بھی اطلاع دے دی کہ ہم بہت دور جا رہے ہیں اور بڑا لشکر ہے، دیکھو تیاری کے ساتھ چلنا ہے۔ اور فرمایا کہ جو جنگ کی صلاحیت رکھتا ہے وہ گھر میں بیٹھا نہ رہے، ہمارے ساتھ چلنا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں 3 سچے ایمان والے صحابہ وہ گھر میں رہ گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کا باضابطہ بائیکاٹ کروایا، بات چیت بند ہو گئی تھی۔ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، رو رو کے انہوں نے مغفرت کی دعا کی، تب اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ باقی جتنے لوگ گھروں میں بیٹھے تھے ان کو منافقین کی لسٹ میں شمار کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا کہ آئندہ آپ کسی جنگ میں ان کو ساتھ نہ رکھیں، یہ لوگ منافق ہیں۔ یہ منافقین کی لسٹ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی گئی۔ تو یہ فیصلہ کن جنگ تھی، اس کی بڑی حکمت تھی، جنگ نہ ہونے کے باوجود اس کے بڑے اثرات تھے۔ اس موقع پر جن لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھوٹے بہانے کیے، میری امی بیمار ہے، مجھے ٹائیفائڈ ہے، وہ بخار ہے، یہ ہے وہ ہے،
تو ایک صاحب تو آ کے کہنے لگے وہ رومیوں کی طرف میں سفر نہیں کروں گا. حضور نے پوچھا کیوں؟ کہا وہ بڑی عورتیں خوبصورت ہوتی ہیں، میرے سے گناہ نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الا فی الفتنۃ سقطوا، اس سے بڑھ کر اور کیا فتنہ ہوگا کہ رسول کی مخالفت کر رہا ہے تو اب کیا ایمان رہ گیا. لہذا یہ بہانے کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ باوجود اس کے کہ جنگ کی صلاحیت رکھتے ہیں، قدرت رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں، پھر بھی وہ اگر نہیں نکل رہے ہیں تو پھر اے اللہ کے رسول آپ ان کو چھوڑ دیجئے اور آئندہ بھی آپ اپنے کسی مشن میں ان کو شامل نہ کیجئے. یہ منافق ہے، ناکارہ، یہ نکمے ہیں. یہاں طول کے معنی طاقت کے لیے گئے ہیں، قدرت کے لیے گئے ہیں، کنٹرول کے لیے گئے ہیں. ان دونوں معنوں کی روشنی میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ذی الطول کے معنی بتائیں کہ وہ اللہ تعالیٰ، وہ ہستی جو خوب خرچ کرنے والی ہے. ذوالمنن نے ارشاد فرمایا کہ اس کی منتیں، احسانات ختم نہیں ہونے والے، بہت احسان فرماتا ہے، بہت عطا کرتا ہے، بہت عطا کرتا ہے. اور دوسرا مفہوم بتایا کہ بہت قدرت والا ہے، بہت قابو والا ہے، بہت کنٹرول والا ہے. اور دونوں مفہوم دیکھیے اس آیت پہ کیسے سیٹ ہو جاتے ہیں. ارشاد فرمایا غافر الذنب، کتنے بھی گناہ ہو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے. قابل التوب، جتنے بھی گناہ ہو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے. وہ فضل والا ہے، احسان والا، عطا کرنے والا ہے، دینے والا ہے. اور ارشاد فرمایا شدید العقاب، لیکن سزا بھی بہت سخت دیتا ہے. اور جب سخت سزا دینے والا ہے تو وہ قدرت والا ہے، ذی الطول، کنٹرول والا ہے، کمزور نہیں ہے. وہ اس کی مہربانی کو، اس کی رحمتوں کو، اس کی کرم فرمائی کو کمزوری پہ محمول نہ کرو، کمزوری پہ محمول نہ کرو، بہت طاقتور ہے وہ. اور جس کو دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا گیا ان بطش ربک لشدید، جب عذاب دینے پر گرفت کرتا، کنٹرول پہ، تو بہت قابو کے ساتھ کنٹرول کرتا ہے، کوئی بھاگ نہیں پاتا، بچ نہیں پاتا. لہذا مفسرین نے فرمایا یہ ایک ایسی آیت ہے کہ اس آیت میں دونوں انسان کی صفت کو جمع کر دیا گیا. ایک امید، اللہ سے ہمیشہ امید لگائے رہو، مایوس کبھی نہ ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ. اور دوسرے اللہ کو نعوذ باللہ کمزور نہ سمجھو، سزا نہیں دے سکتا وہ رکاوٹ آ جائے گی، کوئی آڑے آ جائے گا، روک لے گا اللہ تعالیٰ کو، سفارشی کھڑا ہو جائے گا، روک لے گا، مجھے بچا لے گا، نہیں، ہرگز نہیں. ارشاد فرمایا جب اللہ تعالیٰ سزا دینے پر آئے گا تو پوری قدرت کے ساتھ سزا دے گا، پورے کنٹرول کے ساتھ سزا دے گا. اور ایسا اس کا معاملہ ہوگا کہ صفحہ ہستی سے کبھی کبھی مٹا دیتا ہے، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے مخالفین صفحہ ہستی سے اللہ تعالیٰ نے مٹا دیا، جیسے حضرت لوط علیہ السلام کے مخالفین سب کو برباد کر دیا، قصہ ختم کر دیا. تو یاد رکھو عذاب سے ڈرو، اس کے عقاب سے ڈرو، شدید العقاب ارشاد فرمایا. ایک طرف تو اچھا یہ بھی آپ غور کر لیجئے ذرا، یہ آیت بہت عظیم و شان آیت سمجھی گئی ہے. ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرمایا، دیکھیے غافر الذنب قابل التوب. یہاں دو باتیں کہی گئی کہ ایک تو گناہ کو معاف کرنے والا، توبہ کو قبول کرنے والا، لیکن پکڑ کا ایک ہی تذکرہ ہے، شدید العقاب. یہاں ڈبل نہیں ہے، عذابی علیم نہیں ہے، اور کچھ نہیں، بس خالی شدید. کیوں؟ اللہ کی رحمت بہر صورت غالب رہتی ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم بہر صورت زیادہ رہتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اس کی صفات جلال بھی ہے اور اس کی قابو والی صفتیں بھی ہے، اور اس کا قہر اور عذاب دینے کی صفتیں بھی قرآن پاک میں بیان کی گئی. لیکن اس کے باوجود اس کی رحمتیں بہت غالب رہتی ہے، اور اس کی یہ رحمتیں تقاضا کرتی ہے کہ بندے کو موقع دیا جائے، موقع دیا جائے، موقع دیا جائے. کہیں تو توبہ کر لے گا، کہیں تو توبہ کر لے گا. اور جب کبھی بندہ توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے. اب آپ اس آیت کے سلسلے میں ملاحظہ فرمائیں کہ آیتوں کا جمال کیسا ہے، آیتوں کا اثر کیسا ہے عملی زندگی پر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک صاحب بہت آیا جایا کرتے تھے، ایسا روشتر بیٹھنا، سلام کرنا. اس کے بعد یہ مصنف ابن شیبہ ایک حدیث کی بڑی معتبر کتاب ہے، اس سے اس واقعے کو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لیا ہے. اچانک وہ صاحب غائب ہو گئے، نظر نہیں آیا.
بہت دن ہو گئے، مہینہ تو مہینہ توجہ ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر المومنین تھے اس وقت، تو آپ نے فرمایا فلاں بن فلاں وہ آیا کرتے تھے، ادھر نظر نہیں آ رہے ہیں، کیا سبب ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ اب چھوڑ دیجئے امیر المومنین، زیادہ اس سلسلے میں آپ تحقیق نہ کیجیے، کہا نہیں معلوم تو کرو کیوں نہیں آ رہے ہیں۔ تو لوگوں نے عرض کیا کہ ایک لت میں وہ پھنس گئے۔ یہ ہوتا ہے انسانوں سے، کبھی کبھی انسان یہ سوچتا ہے ایک مرتبہ کر کے چھوڑ دوں گا، لیکن وہ اس گناہ کو جب ایک مرتبہ کرتا ہے تو اس گناہ کی لت پڑ جاتی ہے۔ تو ان کے بارے میں کہا کہ وہ ذرا دور چلے گئے ہیں، دمشق چلے گئے ہیں اور شراب کے عادی ہو گئے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ شیطان نے بہکا دیا، آپ کیا کر سکتے ہیں، ہو گیا گناہ۔ اب یہ لت ایسی لت ہے کہ اس لت سے، اس بیماری سے، اس برائی سے، اس گندگی سے اگر کوئی چیز بچا سکتی ہے تو تعلق مع اللہ، اللہ سے تعلق ہی اس گناہ سے انسان کو روک سکتا ہے۔ دوائیں فیل ہو جاتی ہیں، کاؤنسلنگ فیل ہو جاتی ہے، جو اس لت میں لگ جاتے ہیں مر جاتے ہیں، پھیپڑوں کو سڑا لیتے ہیں، لیور کو سڑا دیتے ہیں، لیکن چھوڑیں گے نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیان کیا گیا۔ اچھا ہمارے سامنے عام طور پر کیا ہوتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جلالی شخصیت کے طور پر پیش کرتے ہیں، وہ لاٹھی اٹھائے مار رہے ہیں، لاٹھی اٹھائے، نعوذ باللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابہ سے نہیں ہوتے ہیں۔ ہاں جب معاملہ غصے کا ہوتا تھا، دین کی بے حرمتی کا ہوتا تھا تو حضرت عمر جلال پہ آتے تھے، لیکن ایسا نہیں کہ ہمیشہ جلال میں ہو، غصے میں ہو، لڑ رہے بیڑے، نعوذ باللہ۔ بہت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت وہ عجیب جینیس قسم کی شخصیت تھی۔ ان پر ایک عرب نے العقاد، محمود عباس العقاد، ایک بڑے رائٹر ہے عربی کے، انہوں نے عبقریت عمر لکھا، اس میں انہوں نے سائیکولوجیکلی پورے حضرت عمر رضی اللہ، ہسٹوریکلی سائیکولوجیکلی پیش کیا کہ کیسا ایک جینیس تھا، ایک منفرد شخصیت۔ اسی لیے اللہ کے رسول کیا فرماتے تھے، اِن یکم محدثا بعدی فعمر، میرے بعد اگر نبی بننے کی کسی میں صلاحیت ہے تو عمر۔ اور عمر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم بن کر پوری زندگی بسر کر گئے، اور ہمارے پاس جو منہ دکھانے کے قابل نہیں وہ نبی بننے کا دعویٰ کر رہے ہیں، ذرا آپ اندازہ کیجیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی پیاری شخصیت ہے۔ علامہ شبلی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الفاروق کتاب لکھی، پڑھیے، مطالعہ کیجیے، عادت ڈالنا چاہیے۔ یہ ہمارے محسنین ہیں، بڑے سے بڑا ولی ان کے پیر کے دھول کے برابر نہیں ہے، خاک پا ہے۔ یہ لوگ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے نمونے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کاتب کو بلاؤ۔ اس زمانے میں ہر آدمی نہیں لکھتا تھا، کاتب ہوا کرتے تھے، خطاط آپ سمجھ لیجئے، جو لکھا، آج کل بھی ہے نا، ہم شارٹ ہینڈ والوں کو بلاتے ہیں، ان کو ڈکٹیٹ کرتے ہیں، کاتب کو بلاؤ۔ کاتب کو بلایا گیا، حضرت عمر نے ایک خط ڈرافٹ کیا، قربان جائیے یہ بھی سیکھیے، اس میں بھی حضرت عمر نے لکھا، لکھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، لکھ لیا، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب قابل التوب وشدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر من امیر المومنین عمر۔ اتنا ہی ہے خط، یہی 2 آیتوں پر مشتمل خط ہے، اور کہا خط کو پیک کرو اور بھیجو ان کے پاس، وہ صاحب کے پاس بھیجو۔ ان صاحب کے پاس جب خط پہنچا تو انہوں نے پڑھ لیا، پھر پڑھا، بآواز بلند پڑھنے لگے، رونے لگے، تڑپنے لگے، غشی طاری ہو گئی، اور پھر زبردست قسم کی تبدیلی ہو گئی۔ صدق دل کے ساتھ انہوں نے توبہ کی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو نمائندے دمشق پہنچے تھے، ان کا ہاتھ پکڑ کے کہا کہ قسم کھا کے کہتا ہوں آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا، شراب کے قریب نہیں پھٹکوں گا۔ جاؤ امیر المومنین کو اطلاع دے دو کہ آپ نے جو پیغام بھیجا کہ کبھی اللہ تعالیٰ کی ذات سے مایوس نہ ہو، وہ گناہوں کو معاف کرتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ سے مایوس نہ ہو، وہ توبہ کو قبول کرتا ہے، لیکن
اگر اب بھی میں ضد کروں تو وہ شدید العقاب ہے اور قدرت والا ہے، کنٹرول والا ہے، مجھے پیس کے رکھ دے گا، تباہ کر دے گا۔ الہی مسیر، لوٹ کے مجھے اللہ ہی کے پاس جانا ہے، میں نے اصلاح کر لی، توبہ کر لیا، اب میں چھوؤں گا نہیں۔ وہ قاصد واپس ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دیکھو تمہارے دل میں جذبہ کیا ہونا چاہیے؟ خیر خواہی کا۔ فرمایا تمہارے دل میں جذبہ کیا ہونا چاہیے؟ اصلاح کا۔ تمہارے دل میں جذبہ کیا ہونا چاہیے؟ اپنے بھائی کو جہنم سے بچانے کا۔ اور ایک جملہ فرمایا، لا تکن اعوانا للشیاطین، شیطان کے مددگار بن کے اس کو جہنم میں مت پہنچاؤ۔ ہمارے پاس بسا اوقات مفتی حضرات بھی کر دیتے ہیں فتوے داغ داغ کے، یہ جہنمی، وہ عذاب قبر، وہ مصیبت۔ قریب تو کرو، سینے سے تو لگاؤ، اللہ تعالیٰ کے قریب تو کرو اس کو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ قریب کرنے کا تھا، محبت سے۔ کتنے گناہ کر کر کے لوگ آتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت کے ساتھ ان کو سینے سے لگاتے ہیں۔ صلح حدیبیہ کے بعد 3 لوگ آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ حضرت خالد بن ولید، جنہوں نے جنگ احد کا نقشہ بدل دیا تھا، 70 صحابہ شہید ہو گئے تھے، مشرکوں کے ساتھ آئے تھے نا احد میں۔ اب تو 7 ہجری میں آ رہے ہیں صلح حدیبیہ کے بعد، احد تو 3 ہجری میں ہو چکی تھی۔ پورا نقشہ بدلنے والی شخصیت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، وہ آئے۔ اور عامر ابن عاص آئے، جو آخری وقت تک اسلام کی مخالفت میں لگے رہے۔ اور عثمان ابن طلحہ آئے۔ جب حضور کے اطلاع ملی یہ 3 لوگ آ رہے ہیں مدینہ منورہ کی طرف آپ سے گفتگو کرنے، آپ کی خدمت میں حاضر ہونے، تو حضور نے فرمایا، یا اللہ، آج تو نے قریش کے جگر پاروں کو میرے سامنے ڈال دیا ہے۔ قریش کے جگر پارے سورما ہیں، کہ اس میں پھر حضرت خالد بن ولید نے اسلام قبول کیا، الحمدللہ، جن کا لقب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جن کا ٹائٹل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ رکھا، اللہ کی تلوار۔ اور حضرت عامر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے پورے مصر کو مسلمان کیا، پورے مصر کو، وہ حضرت عامر ابن عاص حضور کا ہاتھ پکڑ لیے، چھوڑ ہی نہیں رہے، سختی کے ساتھ ہاتھ پکڑ لیے، چھوڑ ہی نہیں رہے۔ کہا کیا ہوا عامر؟ کہا کہ ایمان تو لا رہا ہوں، میری شرط ہے، ایمان تو لا رہا ہوں اللہ کے رسول، میری شرط ہے۔ کہا شرط؟ کیا شرط ہے؟ کہا میری شرط یہ ہے کہ آپ میرے پچھلے گناہ معاف کروا دیں گے۔ میرے پچھلے گناہ جو غلطیاں ہو گئیں، لمبی مخالفت ہو گئی، 20 سال کی قریب 13 سال مکہ مکرمہ کے، اور یہ 7 ہجری کی بات ہے، تو 7 سال ادھر کے 20 سال۔ کہا کہ لمبی مخالفت کر گیا، بہت گناہ کر گیا، آپ اللہ تعالیٰ سے میرے گناہ معاف کروا دیں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قریب کیا، کہا تم کو نہیں معلوم 3 چیزیں ہیں؟ فرمایا جو اسلام قبول کرتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف، جو ہجرت کرتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف، جو حج کرتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف۔ تم کیوں پریشان ہوتے؟ تمہارے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ قریب کرنا، تالیف قلب کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ لا تکن اعوانا للشیطان، ہم شیطان کے مددگار نہ بنے۔ شیطان کا مشن ہے نا ابن آدم جہنم میں جائے، ہمارا مشن کیا ہونا چاہیے؟ ابن آدم جنت میں جائے۔ کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے کہ کسی طرح ہم دلدل سے نکالیں، گناہوں کے دلدل سے، اور نیکیوں کی جنت تک پہنچا دیں۔ یہ ہماری کوشش، دلی خواہش ہونی چاہیے۔ تو میں ایک بات تو یہ کہ حضرت عمر نے جس جذبے کی جانب اشارہ فرمایا، کتنا بڑا جذبہ۔ دوسری بات یہ، لمبا چوڑا خط نہیں لکھا حضرت عمر نے، یہ صحابہ کی شان تھی کہ چند آیتوں کے ذریعے سے وہ پورا کام کر لیا کرتے تھے۔ قرآن مجید کا فہم ان کا اتنا پختہ تھا، اور قرآن مجید کا فہم ایسا ان کے اندر راسخ ہو چکا تھا، وہ ڈوب چکے تھے کلام اللہ میں، کہ چندی یہ حضور کی بھی شان تھی، چندی آیتوں سے معاملہ ختم کر دیا کرتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت لوگ آستین چڑھا کر بحث کرنے آتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 5 آیتیں 6 آیتیں 10 آیتیں سناتے، اور وہ پھر اس کے بعد سے متاثر ہو کے چلے جایا کرتے تھے۔ ہمارا تعلق کلام اللہ سے کم ہو گیا ہے، ثانوی چیزوں سے بہت زیادہ ہو گیا، ان سے میں نے سنا، ان سے میں نے سنا، یہ شاعر کہتا ہے، وہ ادیب کہتا ہے، اس پہ ہم پھنس کر رہ گئے۔ ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ وہ آیتیں ہیں
کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے وہ ناموں کی دہائی دی گئی کہ جن ناموں کو اگر بندہ مومن سمجھ لے تو لازمی بات ہے اس کے دل کی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے، اس کے دل کی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے لگتا ہے، وہ سوچنے لگتا ہے کہ جو بھی گناہ ہوئے وہ تو معاف کرنے والا معاف کرنے پر تیار ہے، لہذا اس سے کیا تکلف، اس سے کیا دوری، اس سے کیا منہ چھپاؤں میں، اس کے دربار میں رو لو، توبہ کر لو، استغفار کر لو، قابل توبہ، وہ توبہ کو قبول کرتا ہے۔ لیکن اگر میں ضد کروں گا، غلط روش پر چلوں گا اور اسی غلط راستے پر موت بھی آئے گی تو پھر سمجھ لیں ہم کہ اس کی پکڑ بہت سخت پکڑ ہے۔ عطا کرنے پر آئے تو بہت عطا کرتا ہے، تو اب ترجمہ ضد طول کا ہو جائے گا، فضل والا، احسان والا، کرم والا، عطا کرنے والا، شدید العقاب، لیکن سزا دینے پر آئے تو پھر کوئی بچ نہیں سکتا۔ اب ترجمہ ہو جائے گا قدرت والا، اختیار والا، جو قابو رکھتا ہے، جو کنٹرول رکھتا ہے۔ اور ایک عجیب و غریب واقعہ ہوا جس سے ہم چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین نے جو فرسٹ ایڈریسی تھے عرب، انہوں نے حقیقت میں سمجھا، ان کی زندگی میں بڑی تبدیلی ہوئی، عجیب و غریب واقعات ہوئے۔ حضرت مصعب بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خادم تھے، وہ آپ کے ساتھ ہی لگے رہتے تھے۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ تشریف لے گئے، وہ بھی کوفہ گئے، تو کہتے ہیں ایک چھوٹا سا باغ تھا، باغیچہ تھا، اس میں نماز ہم لوگ پڑھنے لگے اور میں تہجد پڑھنے لگا، اور میں نے اسی سورۃ المومن یا سورۃ الغافر کی تلاوت شروع کی، اور میں نے تلاوت کی حامیم تنزیل من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب قابل التوب وشدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر۔ تو میں نے دیکھا ایک یمنی ڈریس میں ایک بزرگ ہیں پیچھے ایسے کھڑے ہوئے ہیں، وہ کہنے لگے ایسے نہ کہو، یوں کہو، کس طرح کہو؟ ارشاد فرمایا، انہوں نے دعا کا قرینہ دیا مجھے اور کہا کہ ایسے کہو، یا غافر الذنب اغفر لی ذنبی، اے گناہوں کے معاف کرنے والے میرے گناہ کو معاف کر دے، یا قابل التوب اقبل توبتی، اے توبہ کے قبول کرنے والے میری توبہ قبول کر لے، یا شدید العقاب لا تعاقبنی، اے سخت سزا دینے والے مجھے سزا نہ دے۔ کہتے میں نے یہ جملے سنے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، جلدی جلدی میں نماز سے فارغ ہوا، پلٹ کے دیکھا تو کوئی نہیں، باغیچے سے باہر نکلا، لوگ دو چار بیٹھے ہوئے تھے، ان سے پوچھا کہ ایک ایسے یمنی ڈریس میں ایک صاحب تھے، اس طرح سے انہوں نے یہاں باغ میں گفتگو کی، تم کو نظر آئے؟ تم نے کہا یہاں پہ کوئی نظر نہیں آیا۔ یہ کیا تھا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے فرشتوں کے ذریعے سے رہنمائی تھی، جو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا تھا تاکہ بتلائیں، سلیقہ بتلائیں، اسماء حسنہ کے ذریعے سے دعا کیسے کی جائے۔ اب ہمارے اندر ذوق ہو، سلیقہ ہو، شعور ہو نا کہ کس نام میں اللہ تعالیٰ کی کس صفت کو پکارا گیا، کس صفت کی دعائی دی گئی، اس لحاظ سے ہم دعا کریں۔ رزق کی دعا کرنا ہو تو رزاق کی دعائی دی دے، جب اپنے خطاؤں پر نادم ہونا ہو تو غافر الذنب کہیے، غفور کہیے، غفور الرحیم کہیے، اور جب ہم کو دعا کرنی ہو رحمتوں کی، ہم کو دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ کے جود و خیر کی، تو یا ارحم الراحمین کہیے۔ جب کسی زبردست ظالم بیہودہ قسم کے حاکم کے پنجے ظلم سے نجات پانے کے لیے آپ دعا کر رہا ہو، احکم الحاکمین کہیے، یا قادر المطلق کہیے۔ یہ اسماء حسنہ کا جب ایک ذوق پیدا ہوگا، اور ایک مفسر نے، ایک اہل اللہ نے ایک بات کہی، لیکن یہ کوئی روایت نہیں ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں ان کی بات ہمیشہ میرے دل میں کھٹکتی ہے، کلک کرتی ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ جس وقت انسان جو دعا کرتا ہے اور اپنی حاجت جو پیش کرتا ہے تڑپ کے گڑ گڑا کر، اس کے مطابق جو اللہ تعالیٰ کا نام پکارتا ہے وہی اسماء اعظم ہے۔ اسم اعظم آتا ہے نا، آپ نے سنا ہوگا اسم اعظم کون ہے، اسم اعظم کون سا ہے، سب سے بڑا اللہ کا نام کون سا ہے؟ تو انہوں نے کہا جو دعا کر رہے ہو ایک گریہ و زاری کی کیفیت طاری ہے، اور جو تم حاجت پیش کر رہے ہو اس سے مناسبت رکھنے والی صفت اگر تمہاری زبان پہ آ گئی تو تم کو اسم اعظم مل گیا، اسم اعظم مل گیا، اللہ کا سب سے بڑا نام مل گیا۔
یہ وہ حقیقت ہے جس کو سمجھنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، اور یہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا جو صحیح تقاضا ہے ان کو سمجھنا، ان کے مطابق عقیدے کی تعمیر کرنا، اور دعاؤں میں ان اسماء حسنہ کو اختیار کرنا، اور پھر ان اسماء حسنہ کا جو عملی اثر ہے وہ ہمارے وجود پر ظاہر ہونا، یہ ہے احصاها فقط دخل الجنہ، جو اس کو پا گیا نا، احاطہ کر گیا، احصاها، جو کور کر لیا ہو ان حقیقتوں کو، وہ تو جنت میں داخل ہو کر رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد۔ یہ وہ حقیقت ہے جس کے لیے ہم بیٹھتے ہیں، جس کے لیے ہم محنت کرتے ہیں، جس کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کے ناموں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو قبول فرمائے، اس میں اخلاص اور برکت عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔